کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان ایک ہی وقت میں پودا بھی ہے، پتھر بھی ہے، جانور بھی ہے، حتیٰ کہ فرشتہ بھی ہے؟ مگر سوال تو یہ ہے کہ ان سب میں فرق کون لے کے آتا ہے؟ اور کیوں کچھ لوگوں کو پہاڑوں میں رہنا پسند ہوتا ہے، اور کیوں کچھ لوگ جانوروں جیسا رویہ رکھتے ہیں، اور کیوں کچھ لوگ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں؟ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو آج تک پوری نہیں کھلی۔ انسان کا سفر پیدائش کے بعد نہیں بلکہ ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ روحانی روایت کے مطابق جب ماں کے پیٹ میں نطفہ ٹھہرتا ہے تو وہ فوراً انسان نہیں بن جاتا۔ سب سے پہلے اس میں ایک روح آتی ہے۔ اس روح کا نام ہے روح جمادی، جو کہ پتھروں اور مٹی میں پائی جاتی ہے۔ اس روح کا کام ہوتا ہے کہ نطفے کو جمع کرنا، جسم کی بنیاد بنانا اور خون کو اکٹھا کرنا۔ اسی لیے بچہ شروع میں بے جان مادہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور روح آتی ہے۔ اس روح کا نام ہے روح نباتی، جو کہ پودوں اور درختوں میں پائی جاتی ہے۔ اس روح کا کام ہوتا ہے بچے کے جسم کو بنانا، یعنی کہ ہڈیاں، گوشت، نشو و نما۔ اسی روح کی وجہ سے بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور روح آتی ہے۔ اس روح کا نام ہے روح حیوانی۔ یہ روح حیوانی 4 ماہ کے بعد پیٹ کے اندر داخل ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے بچہ حرکت کرتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر مائیں 4 ماہ بعد حرکت محسوس کرتی ہے۔ یہ اسی روح کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان تینوں روحوں کا نام ہے ارضی ارواح، یعنی کہ زمین سے تعلق رکھنے والی روحیں۔ لیکن یہاں ایک اہم نقطہ ہے، اگر بچہ پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ابھی انسانی درجے تک پہنچا ہی نہیں ہوتا، اس لیے حیوانوں کا جنازہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر بچہ پیدائش سے تھوڑی دیر بعد فوت ہو جائے تو اس پر لازم ہو جاتا ہے جنازہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں روح انسانی آ چکی ہوتی ہے۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ یہ روح انسانی آتی کہاں سے ہے، اور اس کے ساتھ اور کون سی محلوقات انسان کے اندر داخل ہوتی ہے، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔ اگر ایک انسان پیدا ہو تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدائش کے قریب ہوتا ہے تو آسمان سے ایک خاص روح آتی ہے۔ اس روح کا نام ہے روح انسانی۔ یہ روح انسان کو عقل دیتی ہے، شعور دیتی ہے، اچھے برے میں تمیز دیتی ہے۔ یہ اور اس کے ساتھ جو اور محلوقات آسمان سے آتی ہیں ان کو کہتے ہیں سماوی ارواح، یعنی کہ آسمانی روحیں۔ لیکن اس وقت ایک اور بھی انسان کے اندر چیز آ جاتی ہے، اس کا نام ہے نفس۔ اس کا مقام ناف کے قریب ہوتا ہے اور اس کی فطرت شیطانی ہوتی ہے۔ اس لیے کہا گیا تھا جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہی شیطان ہے۔ روحانی روایت کے مطابق اس کی مثال کتے سے دی گئی ہے، یعنی کہ اس کی شکل کتے جیسی ہوتی ہے۔ مگر کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو پہاڑوں میں رہنا پسند ہوتا ہے، کچھ کو درخت اور پھولوں سے محبت ہوتی ہے، کچھ کو جانوروں سے ہوتی ہے، مگر ان کا رویہ بھی جانوروں جیسا ہوتا ہے۔ یہ سب ماں کے پیٹ میں طاقتور روحوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر کسی کی روح جمادی طاقتور ہوئی تو اس کو پہاڑ پسند ہوں گے۔ اگر کسی کی روح نباتی طاقتور ہوئی تو اس کو درختوں اور پھولوں سے محبت ہوگی۔ اگر کسی کی روح حیوانی طاقتور ہوئی تو اس کو جانوروں سے محبت ہوگی، اور وہ رویہ بھی جانوروں جیسا رکھتا ہے۔ مگر بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کا نفس طاقتور ہوا تو وہ کتوں جیسے کام کرتا ہے اور کتے سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ مگر اگر کسی انسان کا قلب بیدار ہو جائے تو وہ فرشتے جیسا بن جاتا ہے۔ لیکن سوال تو یہاں یہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ روحیں کہاں جاتی ہیں؟ کون آسمان کو لوٹ جاتی ہیں، کون زمین پر رہ جاتی ہے، اور کون شیطانی ٹولے کے ساتھ مل کر لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے؟ موت کے بعد سماوی ارواح دوبارہ آسمان کو چلی جاتی ہیں اور روح انسانی عالم علین یا سجین میں چلی جاتی ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنے لطائف کو بھی طاقتور کر لے تو وہ بھی عالم علین تک چلے جاتے ہیں۔ ارضی ارواح یعنی کہ جو ماں کے پیٹ میں آئی تھی روحیں، وہ زمین پر ہی رہ جاتی ہیں۔ وہ کبھی ایک انسان سے دوسرے انسان میں، پھر دوسرے انسان سے تیسرے انسان میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ ان کا روز محشر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن سوال تو یہاں یہ ہے، اگر ہماری ارضی ارواح ایک انسان سے دوسرے انسان میں، پھر تیسرے انسان میں منتقل ہوتی رہتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحیں کس کے جسم میں داخل ہوئی تھی؟
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहें अभी तक महफूज हैं और वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जिस्म में मुंतकिल होंगी। वो किसी और जिस्म में दाखिल नहीं हुई अभी तक। मगर अब बात आती है नफ्स की। अगर किसी इंसान ने अपने नफ्स को पाक कर लिया तो वो कब्र में बैठकर लोगों को फैज़ पहुँचाता है, अल्लाह की इबादत करता है। इसीलिए लोग औलिया इकराम के दरबारों और कब्रों पर जाते हैं, क्योंकि उनके नफ्स पाक होकर लोगों को फैज़ पहुँचा रहे होते हैं। एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि शब मिराज के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरे तो देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे। जब आसमानों पर गए तो वहाँ भी देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ भी मौजूद थे। वो जो कब्र में थे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नफ्स था जो उन्होंने पाक कर लिया था। लेकिन अगर कोई अपने नफ्स को पाक नहीं करता तो फिर उसका नफ्स अपने बचाव के लिए शैतानी टोले के साथ मिल जाता है और लोगों को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों के अंदर जिन्नात दाखिल हो जाते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ये वही शैतानी टोला होता है और इनको बदरूहें कहते हैं। इसीलिए अंजील में लिखा गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बदरूहें निकालते थे। इसी नफ्स को पाक करने के लिए आसमान से किताबें उतरी, यानी कि अंजील, ज़बूर, तुरात, कुरान मजीद, ये इसी को पाक करने के लिए उतरी थी। ये रोज़े, इबादतें, रियासतें, ये नबी वली इसी नफ्स को पाक करने के लिए आए थे। रमज़ान के महीने में जब इंसान दिन भर खाना नहीं खाते तो इस नफ्स को अपनी खुराक नहीं मिलती। ऊपर से जब इंसान इबादत करता है तो इसे नूरी खुराक पहुँचती है, जिसकी वजह से ये सुधर जाता है। इसीलिए इस नफ्स को जहन्नम की आग से डराया गया, जन्नत की लालच दी गई ताकि ये किसी ना किसी तरीके सुधर जाए। एक पंजाबी शायर बाबा बुले शाह हैं, वो फरमाते हैं कि इस नफ्स पलीत मैनू पलीत कीता, असी मुंडू पलीत ना सी। कहते हैं कि जब से ये नफ्स हमारे जिस्म में दाखिल हो गया है तो उसने हमें नापाक कर दिया है, वरना इंसान नापाक नहीं था। और कुछ औलिया इकराम ने बातनी इल्म से इसे पाक किया और अल्लाह के दोस्त भी बन गए। हमें याद रखिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।